ایک ابتدائی نوٹ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ آوازیں اور یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ خوش آمدید، آج ہم قرآن کے ایک ایسے حصے پر بات کرنے والے ہیں جو ایمان کے دعوے کو سیدھا عمل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے مشہور زمانہ کام بیان القرآن کی روشنی میں چوتھے پارے لن تنالو کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد آج صرف خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک سورت آل عمران کے اختتامی مضامین اور پھر سورت نساء کے جو ابتدائی احکامات ہیں ان کے بیچ وہ کون سا گہرا ربط ہے، مطلب وہ ربط جو ایک فرد کے ایمان کو ایک پورے معاشرے کی تعمیر سے جوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ پارے کا آغاز ہی ایک ایسی آیت سے ہوتا ہے جو انسان کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ قرآن کو محض ایک مذہبی کتاب نہیں مانتے تھے، اسے کہتے تھے مینول آف ریولوشن، یعنی ایک انقلابی ہدایت نامہ۔ جی، ایک انقلابی ہدایت نامہ۔ ان کے نزدیک قرآن ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھتا ہے جو انسان کی انفرادی اصلاح سے شروع ہوتی ہے اور پھر ایک عالمی منصفانہ نظام کے قیام پر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس پارے کے ہر حکم کو اسی بڑے انقلابی نقشے کا ایک حصہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو اسی انقلابی ہدایت نامے کے پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں۔ پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز البر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یہ آیت تو سیدھی دل پر لگتی ہے نا؟ جی بالکل۔ نیکی کا یہ معیار تو بہت اونچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس البر کی گہرائی کو کیسے کھولتے ہیں؟ یہ صرف پیسے خرچ کرنے سے تو یقیناً بہت زیادہ کچھ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق البر کا ترجمہ صرف نیکی کر دینا اس کے حقیقی مفہوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ البر نیکی کا وہ جامع ترین، وہ اعلیٰ ترین تصور ہے جس میں اللہ پر کامل ایمان، اس کی مخلوق صرف بلوث محبت اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، مطلب سب کو شامل ہے۔ تو یہ نیکی کی چوٹی ہے ایک طرح سے۔ جی، یہ نیکی کی چوٹی ہے، اور اس چوٹی پر پہنچنے کا راستہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی سے ہو کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں مال، دولت، آسائش، اپنی پسندیدہ اشیاء، ان سب کی محبت گوندی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کے مقابلے میں اپنی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ یعنی یہ صرف خیرات کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے سکن ان دا گیم کا اصول ہے۔ بالکل۔ جب تک آپ کی اپنی کوئی عزیز چیز داؤ پر نہ لگے، آپ کا نظریہ، آپ کا ایمان، وہ محض ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ یہ اصول تو آج کل لیڈرشپ اور بزنس میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ آیت ایمان کے دعوے کو زبانی جمع خرچ سے نکال کر عمل اور قربانی کے میدان میں لے آتی ہے۔ یہ وہ کسوٹی ہے جو کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں تو اس کی عملی مثالیں ملتی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کا سب سے قیمتی اثاثہ مدینے میں بیرہا نامی ایک باغ تھا۔ وہ اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اسے اللہ کی راہ میں قبول فرمائیں۔ ایمان یہ نہیں کہ جو فالتو ہے وہ دے دیا، ایمان یہ ہے کہ جس چیز کے چھن جانے کا خیال بھی تکلیف دے، اسے اللہ کے حکم پر قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف یہ انفرادی ایمان کا اتنا بڑا امتحان ہے، اور دوسری طرف اجتماعی زندگی میں بھی تو آزمائشیں آتی ہیں۔ اس پارے میں آگے چل کر غزوہ احد کے واقعات پر ایک طویل تبصرہ ملتا ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس واقعے کو صرف ایک جنگی شکست کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس میں پوری تحریک کے لیے کوئی گہرا سبق چھپا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غزوہ احد کا قرآنی تجزیہ تاریخ کا ایک باب نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ اسے ہر دور کی اسلامی تحریک کے لیے ایک مستقل لائحہ عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس میں کئی گہرے اسباق ہیں۔ پہلا اور بنیادی سبق ہے آزمائش کا۔ احد کی شکست دراصل اللہ کی طرف سے ایک چھلنی تھی، ایک فلٹر تھا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون ذاتی مفاد کے لیے ساتھ ہے اور کون ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے۔ مطلب منافقین اور مخلصین میں فرق واضح ہو جائے۔ جی، جو منافقین تھے وہ جنگ سے پہلے ہی الگ ہو گئے، اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔
صرف مخلص اور جانثار ہی ثابت قدم رہے۔ اور جنگ کے دوران کیا ہوا؟ مطلب میدان جنگ کے اندر وہ کون سی فیصلہ کن غلطی تھی جس نے جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل دیا؟ یہاں دوسرا اور شاید سب سے اہم سبق سامنے آتا ہے، اور وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلن۔ ڈاکٹر صاحب اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، دشمن بھاگ رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا۔ جی، اور انہیں ایک واضح حکم دیا تھا۔ بالکل واضح حکم کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت لی گئی ہے اور مال غنیمت جمع ہو رہا ہے تو ان میں سے اکثر نے اپنی جگہ چھوڑ دی، یہ سوچ کر کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن نے پلٹ کر اسی درے سے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ لیکن یہ جو سماوتایت یعنی مکمل اطاعت کا اصول ہے، کیا اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ انفرادی سوچ اور اختلاف رائے کو دبا دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس توازن کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب واضح کرتے تھے کہ اسلامی تحریک میں اطاعت امیر اندھی تقلید نہیں ہے۔ دیکھیں، جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم موجود ہو، جیسے یہاں تھا، وہاں کسی کی ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہاں صرف سننا اور ماننا ہے۔ لیکن جن معاملات میں کوئی واضح نص نہ ہو، وہاں اسلام شورا یعنی باہمی مشاورت کا حکم دیتا ہے۔ غزوہ احد سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ شہر میں رہ کر دفاع کریں یا باہر نکل کر لڑیں۔ اچھا، تو مشاورت بھی ہوئی تھی؟ جی، تو اسلام بوقت نظم و ضبط اور مشاورت دونوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ لیکن جب امیر مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کر لے یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو پھر اس سے سرے منہ انحراف کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل۔ اور شکست کے بعد جو مایوسی پھیلی، افواہیں گردش کرنے لگیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی اڑ گئی۔ اس شدید نفسیاتی دباؤ میں قرآن نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ یہ تیسرا بڑا سبق ہے، حوصلہ یعنی مرال۔ شکست کے بعد صحابہ میں شدید غم و غصہ اور مایوسی تھی۔ قرآن نے اس موقع پر انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ ایک شفیق استاد کی طرح سمجھایا، انہیں تسلی دی، ان کی ہمت بندھائی۔ اچھا۔ انہیں یاد دلایا کہ تم سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں نے آزمائشیں جھیلی ہیں۔ انہیں بتایا کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مومن کا کام ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ایک انقلابی جماعت کے لیے نظریاتی پختگی اور بلند حوصلہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکلات، ناکامیاں، یہ سب راستے کا حصہ ہیں۔ جی، لیکن جو جماعت اپنی منزل پر یقین رکھتی ہے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ غزوہ احد کے ان اسباق سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ایک نظریاتی جماعت کو بیرونی خطرات اور اندرونی کمزوریوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ لیکن ایک کامیاب ریاست صرف دفاع اور جنگ پر تو نہیں چلتی، اس کے اپنے معاشرے کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا یہ پارہ اس طرف بھی کوئی اشارہ کرتا ہے جب ہم سورۃ النساء میں داخل ہوتے ہیں؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے، یہی اس پارے کا منطقی تسلسل ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک نظریاتی اور دفاعی معاشرے کی بیرونی اور اندرونی کشمکش کا ذکر تھا۔ اب جب احد کی آزمائش سے گزر کر ریاست کچھ مستحکم ہو رہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اندر کا سماجی ڈھانچہ کیسا ہوگا؟ بالکل۔ اسی لیے پارے کی نصف میں جب سورۃ النساء شروع ہوتی ہے تو موضوع اچانک جنگ اور سیاست سے ہٹ کر خاندان اور معاشرت پر آ جاتا ہے۔ یعنی بیرونی محاذ کے بعد اب اندرونی محاذ کی مضبوطی کا کام شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس اندرونی محاذ کی تعمیر کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ نقطہ آغاز ہے معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ۔ دیکھیں، جنگوں کے بعد سب سے زیادہ غیر محفوظ کون ہوتا ہے؟ یتیم بچے اور بیوائیں۔ اس لیے سورۃ النساء کا آغاز ہی یتیموں کے حقوق پر سخت ترین احکامات سے ہوتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، اور یہ بھی کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ جی، اور خبردار ان کا مال اپنے مال میں ملا کر ہڑپ نہ کر جانا، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی بلندی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور فرد کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ صحیح۔ اسلام اس کی بنیاد ہی کمزوروں کے تحفظ پر رکھتا ہے۔ جی، یعنی ریاست کی پہلی ذمہ داری سب سے کمزور فرد کا تحفظ ہے۔ یہ تو کسی بھی جدید فلاحی ریاست کا بنیادی اصول لگتا ہے۔ یتیموں کے حقوق کے فوراً بعد وراثت کے قوانین کا تفصیلی ذکر آ جاتا ہے۔
ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ ربط وہی ہے، سماجی اور معاشی انصاف۔ آپ 7ویں صدی کے عرب کا تصور کیجئے، وہاں عورتوں اور بچوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا۔ تمام جائیداد بڑے بیٹے یا قبیلے کے طاقتور مردوں کو ملتی تھی۔ اسلام نے اس جاگیردارانہ اور ظالمانہ نظام پر کاری ضرب لگائی۔ قرآن نے پہلی بار عورتوں، ماں، بیوی، بیٹی، بہن سب کا حصہ مقرر کیا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، ہر ایک کا حصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے بجائے پورے خاندان میں تقسیم ہونے لگی۔ اس سے نہ صرف معاشی انصاف قائم ہوا بلکہ خاندانی اکائی بھی مضبوط ہوئی۔ بالکل، کیونکہ ہر فرد کو اس کا حق ملنے کی گارنٹی مل گئی۔ یہ قوانین آج کے دور میں کچھ لوگوں کو شاید پیچیدہ لگیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس وقت کے معاشرے پر ان قوانین کا فوری سماجی اثر کیا تھا؟ یہ کس چیز کو جڑ سے بدل رہے تھے؟ یہ قوانین در حقیقت ایک سماجی انقلاب تھے۔ یہ صرف پیسے کی تقسیم نہیں تھی، یہ سوچ اور قدروں کی تبدیلی تھیں۔ یہ اس تصور کو ختم کر رہے تھے کہ عورت محض ایک ملکیت ہے، اور اس تصور کو قائم کر رہے تھے کہ وہ معاشرے کی ایک باوقار اور خود مختار فرد ہے جس کے اپنے معاشی حقوق ہیں۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ احکامات خاندان کو معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر مضبوط کرتے ہیں۔ اور جب خاندان کا نظام عدل پر مبنی ہوگا پائے گا وہ بھی مستحکم اور منصفانہ ہوگا۔ تو اس سب کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ قوانین یعنی یتیموں کے حقوق اور وراثت کی تقسیم محض قانونی یا فقہی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ اس انقلابی ہدایت نامے کا عملی نفاذ ہے؟ یہ انقلاب کو زمین پر اتارنے کا ایکشن پلان ہے؟ بالکل، یہی ان کے اسلوب کا نچوڑ ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ ایک عظیم نظریاتی انقلاب کھوکھلی سماجی بنیادوں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر معاشرے کے اندر کمزوروں کا استحصال ہو رہا ہو، اگر دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے، اور اگر خاندان کا ادارہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، تو آپ باہر کی دنیا میں کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکتے۔ بالکل۔ اس لیے سورۃ النساء میں بیان کردہ یہ خاندانی اور معاشرتی قوانین دراصل اس اسلامی انقلاب کے لیے ایک پائیدار اور مضبوط سماجی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ عبادات کی طرح ہی دین کا لازمی حصہ ہیں، بلکہ ایک مکمل سماجی نظام کی تشکیل ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ چوتھا پارہ کیسے دو مختلف لیکن مربوط جہانوں کا سفر کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں ہم نے انفرادی ایمان کے سب سے بڑے امتحان یعنی محبوب ترین شے کی قربانی، اور پھر اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط اور بلند حوصلے کے اسباق کو سمجھا۔ اور پھر جیسے ہی سورۃ نساء شروع ہوئی، ہم نے دیکھا کہ اس نظریے کو ایک زندہ حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک منصفانہ اور پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں کیسے رکھی جاتی ہیں، جس کا آغاز یتیموں اور کمزوروں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ربط ہی ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر کا خلاصہ ہے کہ اسلام میں ذاتی تقوی اور اجتماعی انصاف الگ الگ خانوں میں نہیں بٹے ہوئے۔ ایک مضبوط فرد ہی مضبوط معاشرہ بناتا ہے، اور ایک منصفانہ معاشرہ ہی فرد کے ایمان کی حفاظت اور نشو و نما کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے دوران پارہ وائز جاری رہے گا۔ اس نشاد کے اردو اور انگریزی ورژنز کے لنکس تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جہاں پوری دنیا میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور معاشرتی ڈھانچے بکھر رہے ہیں، وہاں قرآن کے پیش کردہ ان سماجی اصولوں پر غور کرنا کیسا رہے گا جو 1400 سال پہلے ایک انقلابی معاشرے کی بنیاد بنے تھے؟ کیا آج کی دنیا جو انفرادی آزادی پر بہت زور دیتی ہے، وہ قرآن کے پیش کردہ اس اجتماعی اور خاندانی نظام سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟ اس پر سوچیے گا۔